آج مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ہلاکو خان جی جو بڑا ظالم جابر گزرا بغداد کو، جسے تہوبالا کر دیا، تو ہلاکو خان نے جب بغداد فتح کر لیا تو فتح کرنے کے بعد اس نے ایک فتویٰ پوچھا وقت کے علماء سے. جی سوال یہ کیا اس نے کہ کیا عادل کافر عادل بادشاہ مومن ظالم بادشاہ سے افضل ہے جی یا نہیں؟ جی یہ سوال کیا. علماء جمع ہو گئے. علماء وہاں مدرسہ مستنصریہ مدرسہ تھا بغداد میں، اس میں سارے علماء جمع ہیں، اور ہلاکو خان نے یہ سوال رکھ دیا. اب علماء حیران کہ اس کا کیا جواب دیں، کہ ایک طرف کافر کی بات ہے، دوسری طرف مومن کی بات ہے، اور پوچھ رہا ہے کہ کافر عادل بادشاہ افضل ہے یا مومن ظالم بادشاہ افضل ہے. اب کیا کہیں، اگر کافر کو افضل کہتے تو مومن غیر افضل ہوتا، تو یہ کہ ایمان کا خطرہ ہے، تو یہ ادھر ظالم ہے ادھر عادل ہے، تو کیا کرے؟ تو علماء پریشان بیٹھے ہیں. اب کوئی جرت نہیں کر رہا اس کا وہ فتویٰ لکھے. اب وہ ہلاکو خان کہتے جواب لکھیں بھی، بتائیں کیا فتویٰ ہے. تو ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ یہ وقت کے بڑے فقیہ تھے، اس وقت وہ بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے دو. آپ نے فتویٰ آگے دیا، اس کے اوپر لکھا اور فرمایا کہ کافر عادل بادشاہ مومن ظالم بادشاہ سے افضل ہے. یہ فتویٰ جاری کر دیا. تو علماء حیران ہو گئے. علماء نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا؟ کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ پورا قرآن کریم جو ہے اٹھا کے آپ دیکھ لیں، اس قرآن کا منشا یہی ہے کہ ظلم کو ختم کرنا، عدل کو بلند کرنا. پہلے کافر کے ہاتھ سے ہی ظلم ختم ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کافر جو عادل بادشاہ اس کی حکومت کو قائم رکھتے ہیں. لیکن ظلم اللہ کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا عادل تو خود اللہ ہے، اور اللہ نے اپنے کلام کا جو خلاصہ نچوڑ یہ رکھا ہے کہ زندگی کے اندر دنیا کے اندر عدل کا پرچم بلند ہو، بس ظلم نہیں ہونا چاہیے. کسی کے بدن سے بھی ظلم ظاہر ہوگا اللہ کی نظر میں وہ پست ہو جائے گا. ایون مسلمان اگر ہے حاکم، اس سے ظلم صادر ہوگا تو وہ پست ہو جائے گا. لیکن اگر کافر ہے اس کے ہاتھ سے عدل ظاہر ہوتا رہے گا تو اللہ اس کو بلند کرتا جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر عادل بادشاہ کی مدد و نصرت کرتا ہے اور مسلمان ظالم بادشاہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ مدد و نصرت نہیں کرتا، بلکہ اس کو ذلیل و خوار کر کے پست کر دیتا. تو یہ فرمایا. تو علماء حیران ہو گئے کہ واقعی بہت بڑی بات ہے، اور آج بہت بڑی ہمیں نصیحت ملی. بالکل. تو حقیقت آج یہ ہے کہ آج میں دنیا کے اندر اس وقت جو ہے پوری ممالک اسلامیہ پہ نگاہ دوڑاتا ہوں تو اس کی بنیاد یہی نکلتی ہے کہ مسلمان بادشاہ لے کے ظلم اس کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے، لہذا آج مسلمان پست نظر آتا ہے. صحیح. یہی وجہ کہ پھر وہ واقعات ہو رہے ہیں جو آج کبھی کشمیر کے اندر خون بہتا ہے، کبھی برما کے اندر ظلم کی چلائی جاتی ہے، اور فلسطین کے اندر جو خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، اور پھر کل پرسوں تازہ واقعہ جو ہے وہ ناروے کے اندر قرآن کریم کو جلایا جا رہا ہے. یہ صرف ہمارے اس ظلم کی وجہ سے، اجتماعی ظلم جو ہمارے حکمران کر رہے ہیں، اس ظلم کا نتیجہ ہے کہ اس ظالم اس قرآن کو دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ یہ تو عدل کی کتاب ہے، یہ تو عدل اور پیار اور محبت بانٹ رہا ہے یہ قرآن، اور اس کو ہاتھوں سے تو جلا رہا ہے. جلا کے تو عدل اور محبت کو دنیا سے فنا کرنا چاہتا ہے. اس ظالم کو پتہ اس لیے نہیں ہے کہ اس حکومتیں اس کے اوپر جو حاکم بیٹھے ہیں مسلمان، وہ ظلم کی چکی چلاتے ہیں، لہذا اس کی آنکھوں پر یہی ہوگا کہ قرآن کو فالو کر کے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو قرآن سے دور دور کا واسطہ عملی طور پہ نہیں رہا، اور آج وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. تبھی آج جو ہے ممالک اسلامیہ دولت و ثروت کے وسائل کے باوجود آپ کو پست نظر آتے ہیں. کیونکہ حدیث جو ذکر کی ابن تیمیہ نے کہ فرمایا کہ کافر عادل بادشاہ کی اللہ نصرت و مدد کرتے ہیں، لیکن ظالم مسلمان بادشاہ کی اللہ نصرت و مدد نہیں کرتے. آج اس لیے ہم سے مدد نصرت اٹھ گئی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہر انسان اپنی اپنی بساط کی حد تک، جس حد تک وہ اپنے عدل کی زندگی گزارے. اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے تو عدل کی زندگی، اگر کوئی اسکول کا ٹیچر ہے کلاس میں عدل کی زندگی، اگر کوئی ادارے کا سربراہ عدل، تو عدل اپنے اپنے حصے میں کرتا چلا جائے گا تو عدل کا پرچم جیسے بلند ہوتا چلا جائے گا، عزت و وقار اپنی بلندی کو پکڑیں گے. یہ سب سے بڑا سبق ہے. بہت خوب ہے. بہت بہت ایسا ہے کہ آنکھیں کھولنے والی بات ہے یہ، اور آج کی کرنٹ بات ہے نا، یہ کرنٹ بات، میں نے کرنٹ کا لفظ لے لیا، صحیح بات ہے، کرنٹ کی بات ہے.